المظلومین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. صلوات باواز بلند. درود زحمت نہیں عبادت ہے. عبادت سمجھتے ہوئے سارے تلاوت کیجیے. سب سے پہلے بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ کریم خالق بانیان مجلس کی اس جلیل القدر عبادت کو اور اس فرش عذاب پہ آنے والے مومنین کے آنے کو اور ہم جیسے حقیروں کے پڑھنے کو سلطان کربلا کے صدقے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بار الہ بانیان کے اس محنت کو ان کے مرحومین کی بلندی درجات کا وسیلہ کرا. میرے اللہ جو مومن اس فرش عذاب پہ آیا ہے یقیناً سب کے دلوں میں دعائیں ہیں, حاجتیں ہیں. میں سب کی خاموش دعاؤں کو تیری بارگاہ عزت میں پیش کرتا ہوں. سبھی کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہر دعا کی دعا مالک وارثون حسین کے ظہور میں تاجیل فرما. بار الہ ہمیں امام کے اوان و انصار میں شمار فرما. ضرور آمین کہیے گا. پروردگار جب تک ہماری سانس چل رہی ہے امام سے وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما. اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ دعائیں یہیں بیٹھے بیٹھے قبول ہو جائیں. بڑی مختصر سی تمہید, اور اگر آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ اپنے موضوع پہ بہت جلد پہنچنے والا ہوں. اس روئے زمین پہ توجہ چاہیے مجھے اس جملے پہ. فرعون سے لے کے نمرود تک, نمرود سے لے کے دقیانوس تک, دقیانوس سے لے کے برے صغیر کے شہنشاہوں تک انہوں نے بندے اس لیے مارے کہ ہمیں اللہ کہو. جو تاریخ جانتا ہے وہ ضرور بولے. انہوں نے بندے اس لیے مارے کہ ہمیں خدا کہو. پہلے جملے پہ داد نہیں ہوا کرتی, لیکن میرا حق بنے تو بولنا ضرور. علی وہ شہنشاہ ہے جس نے ایک بندہ اس لیے مارا مجھے خدا نہ کہو. مختصر تمہید کے ساتھ میں اپنے موضوع پہ جانے والا ہوں. علی نے اس لیے بندہ مارا کہ مجھے خدا نہ کہو. ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ شیعت ہے کیا. یہ میرے بندے ہاتھ ہیں. شیعت کیا ہے؟ علی کو اللہ کہنا شیعت نہیں ہے. جہاں سے سننا خدا. جو بندہ علی کو اللہ کہتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے, ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. کروڑ لعنت اس بندے پہ جو علی کو اللہ کہے, اور اس سے بھی زیادہ اس پہ جو علی کو اپنے جیسا کہے. میں بالکل تسلی سے, جیسے میرا بھی ارادہ ہے میں بڑی تسلی سے پڑھنے والا ہوں. یہاں ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ مجلس لگی کہ نہیں لگی. بالکل مجھے پتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے. آپ نے جتنا بیدار ہو کے سننا ہے مجلس وہیں تک جانی ہے. علی کو اللہ کہنا یہ شیعت نہیں, اس کا شیعت سے تعلق ہی بہت اچھے. وہ بندہ شیعہ نہیں ہے جو علی کو اللہ کہے. یاد رکھیے علی میں اور اللہ میں فرق ہے. آخری بندے تک جسے سمجھ آ گیا وہ ضرور بولے, جس کے سر سے گزر جائے اسے معافی ہے. علی اور اللہ میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جو آدم بنائے اسے علی کہتے ہیں, جو علی بنائے اسے اللہ کہتے ہیں. میں کہ جی تانوں کی میں ادراک ہے, تانوں بیٹھے بیٹھے کی میں پتہ لگے. میں کہا جی آپ علی کو اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا آپ اپنی بات پہ پکے رہنا. ہم علی کو اللہ کہتے ہیں. کہا ہاں. میں نے کہا یہ بتا اللہ کتنے ہوتے ہیں.
اسے کہا ایک، میں نے کہا جس گھر کو ہم مانتے ہیں وہاں علی علی ہے، عباس بھی علی ہے، عباس بھی علی ہے، پھر عباس کے بعد سجاد علی ہے، پھر سجاد کے بعد علی اکبر علی ہے، علی اکبر کے بعد علی اصغر علی ہے۔ پھر بندہ سوچے کہ کہاں علی ابن ابی طالب، کہیں 6 مہینے کا علی اصغر۔ یاد رکھنا قرآن اتنا بڑا ہو تو بھی قرآن ہوتا ہے، علی 63 سال کا ہو تب بھی علی ہوتا ہے، علی 6 ماہ کا ہو تب بھی علی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس گھرانے میں 7 علی ہے، بتا ہم کسے اللہ مانتے؟ جس جملے کے لیے میں نے یہ تمہید بہت ساری پڑھی، سبحان اللہ، آپ سے دعا چاہیے، آپ جیے، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ صرف شاعر ہی نہیں، خدا کی قسم مذہب حق کی وکالت بھی کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، مولا کا کرم ہے اور ان کی دعا سے ہی میری مجلس آگے بڑھی۔ جیو جیو، ان کی ایک ایک جملے پہ مجھے دعا چاہیے۔ علی نے اس لیے بندہ مارا کہ مجھے خدا نہ کہو، مجھے عبد کہو۔ شاہ جی دعا بنے تو پھر ضرور دینی، مجھے رب اکبر کی قسم علی نے خود کو عبد کہا ہے، زین العابدین نہیں کہا۔ خطیر کا داد دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب بندے داد دے دینا ہے سلام کرتا ہے۔ علی نے خود کو عبد کہا ہے، زین العابدین۔ بہت اچھے، اللہ جانے وہ کیا ہوگا جسے علی نے کہا تو زین العابدین۔ اب آج رہی آگا جی میں اپنے موضوع پہ، یہی موضوع پڑھنا چاہتا ہوں۔ سلام پڑھتے ہو نا آپ امام حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا اپنا رسول اللہ، پڑھتی ہو؟ ایک سلام تیرے چوتھے امام پہ، ارادہ ہو تو سناؤں آپ؟ نہیں اتنی ہلکی ماشاءاللہ سے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میں بالکل اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، بہت اچھے، آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں میں مطمئن ہوں۔ سلام ہے میرے چوتھے امام، قبلہ علامہ ابو الحسن میرندی کی کتاب، یہ میرے چوتھے امام کا سلام ہے۔ سلام کیا ہے؟ الصلوات الذاتیات علی کعبۃ الامان و علی الثانی۔ الصلوات الذاتیات علی کعبۃ الامان بہت اچھے، و علی الثانی الذی لیس لہ ثانی من هو لکل حین بانی الملقب من الازل بالسجاد ولیس لہ سمیع فی العباد انقاء جب الکبریاء قبل التین والماء۔ تین ماں کو جانتا ہے وہ ضرور بولے، انقاء جب الکبریاء قبل التین والماء۔ کون ہے سجاد؟ سلام ہے تیرے چوتھے امام پہ، زاجر الملک الموت متلسم الصوت المقید الاداء والمقید القدر والقضاء نور النیرین مجمع البحرین علی ابن الحسین۔ بس اسی کا ترجمہ کرنا ہے، 2-4 باتوں کی شرح کرنی ہے، ممبر میں نے اپنے قبلہ کے حوالے کر دیا۔ تمام پاکیزہ درود نہیں، الصلوات الذاتیات، تمام پاکیزہ ممکن درود اس سجاد پہ جو امیدوں کا کعبہ ہے، علی کعبۃ الامان۔ سید لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ خدا کی قسم دارین ہلکی ہے لفظ بنا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس پہ سلام جو امیدوں کا قبلہ ہے، قبلہ نہیں کعبہ، قبلے بدل جاتے ہیں، کعبہ کعبہ رہتا ہے۔ ایک جملے پہ میں نے رکنا، اسی پہ میں نے 2-4 باتیں کی۔ علی الثانی الذی لیس لہ ثانی۔ شاہ جی پہنچ گئے، اب آپ بھی پہنچیے۔ اس پر سلام جو خود تو علی کا ثانی ہے لیکن اس کا اپنا کوئی ثانی نہیں۔
کوئی بندہ مر جائے تو ہم دعا کرتے ہیں مولا اسے علیین میں شمار فرما. معصوم سے پوچھا کہ مولا علیین کیا ہے؟ فرمایا جہاں سارے علی اکٹھے رہتے. اسے علیین کہتے ہیں. گھر میں پڑھو، میں نے کوئی دکھاوا نہیں کرنا، چٹکلے مجھے نہیں آتے، غیر کا ذکر اس ممبر سے کرنا مناسب نہیں سمجھتا. میرے پاس یہی ہے جو آپ تک آنے والا ہے، علیین کی بنیاد رکھنے والا ہے. شاہ جی یہی میرا امام. ایک دن مجمع کے سامنے بیٹھے بات کرتے کرتے امام نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا میں آتا ہوں. یار آپ کیا سو رہے؟ دیکھ کے کہا میں آتا ہوں. لوگوں نے دیکھا امام نے پرواز کرنی شروع کر دی. امام بلندی کی طرف جانے لگے. اب دیکھنے والے میرے جیسے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ امام آسمانوں میں غائب ہو گئے، نہ کوئی براق آیا نہ فرشتہ آیا. امام اللہ جانے کتنی دیر وہاں رہے، پھر واپس آئے. جب آئے تو بندوں نے سوال کیا مولا کہاں گئے تھے؟ فرمایا علیین میں گیا تھا. جانا خدا کے واسطے تو بندے اس جملے کی قیمت دے دے، میرے جملے کی قیمت ہو جائے گی. اس نے کہا مولا آپ زندہ رہ کے دنیا میں علیین میں جا سکتے ہیں؟ مولا نے کہا میں نے ہی علیین بنایا ہے، میں ہی نہیں جا سکتا. اس پر سلام جو دنیا کی نہیں کبریائی کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے. کب سے میں بڑی تیزی سے گزروں گا، ایک جملے پہ میں نے روکنا اور شاہ جی اسی جملے پہ میں نے مجلس پڑھنی. کب سے؟ قبل الطین والماء، اس وقت سے جب سے نہ مٹی تھی نہ پانی تھا. سجاد تب سے کبریائی کی فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے، جب نہ مٹی تھی نہ پانی تھا. بڑی مشہور حدیث ہے آپ کے نبی سرکار فرماتے کنت نبی و آدم بین الماء والطین. اتنی مشہور ہے، میں نے آدھی پڑھی آدھی آپ نے پڑھی. ہم تب بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا. جاگنا. تین کہتے ہیں مٹی کو، ماں کہتے ہیں پانی کو. جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا ہم تب سے نبی ہیں، اور سجاد وہ ہے تب سے کبریائی میں پرواز کر رہا ہے جب نہ تین تھی نہ ماں تھا. سلامت رہو، آباد رہو. قبل الطین والماء الملقب فی الازل بالسجاد ولیس له سمیع فی العباد. شاہ جی بہت بڑا لفظ ہے. اس پر سلام جو ازل سے سجاد کے لقب سے جانا جاتا ہے. بندے بے نیازی نہ کریں تو بات میں بہت بڑی کروں. جو بندہ سمجھ کے نہ بولے وہ بے نیاز ہے. بے نیاز صرف حسین ہے یا اس کا اللہ. ہم نیاز مند ہیں، حسین سے مانگنے آئے. بہت اچھے. جو جتنا بولے گا اتنا حسین سے لے کے جائے گا. یہ تب سے سجاد ہے. کب سے؟ فی الازل، ازل سے. سجاد کسے کہتے ہیں؟ سجدے کرنے والے. کب سے؟ ازل سے. ازل اسے کہتے ہیں جب شیء کوئی نہیں تھا. نہ سمجھ کے بولنا. نہ آسمان تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ آدم، نہ آدمی، کچھ نہ تھا. یہ سجاد تھا. میرا آخری بندے تک سوال ہے. سجاد کہتے ہیں سجدے کرنے والے کو. یہ تب سے سجدے کر رہا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. سوال یہ ہے جب کچھ نہ تھا سجدے کہاں کرتا تھا؟ کون ہے سجاد؟ اس لفظ پہ آ گیا جس پہ میں نے مجلس پڑھی ہے. المقید الآداء. خدا کی قسم اگر آپ جاگ رہے ہو اس سے بڑا لفظ ہی دارین میں کوئی نہیں. کم از کم میرے علم میں اس سے بڑا لفظ نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا. ایک لفظ ہے مقید، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مقید. مقید کہتے ہیں اسے جو خود قید ہوا، جاگنا. اور مقید کہتے ہیں قید کرنے والے کو. المقید الآداء والمقید القدر والقضاء. اس سجاد پر سلام جو خود دشمنوں کا قیدی تھا، قضاء و قدر اس کے قبضے میں.
इमाम कैद हो जाए तो कायनात से कट जाता है। बहुत अच्छे। इमाम कहते ही उसे हैं जो नाज़िमुल अमूर कायनात होता है, बेशक जिसकी हर लम्हे कायनात पे हुक्मरानी चलती है। बेशक। एक वाक़या है, मेरा 7वां इमाम कैद में था। अच्छा। एक शिया ने एक मुनकिर से कहा ये जो सूरज निकलता है ना मेरे इमाम के हुक्म से निकलता है, वाह ये जो चांद निकलता है मेरे इमाम की इजाजत से निकलता है, वाह वाह। हवाएं मेरा इमाम चलाता है, बेशक बादल मेरा इमाम बरसाता है, बेशक। कायनात का निजाम मेरा इमाम चलाता है। जिसे सुना रहा था वो मुनकिर था, मुनकिर ही होता है। उसे कहा वो इमाम जो सुलाखों की कैद में है, जागना खुदा के वास्ते, वो इमाम कायनात का निजाम चला रहा है। एक सलवात पढ़िएगा जिसे एक और सलवात सारे तो जो है ना जनाब, बात जारी रखी है। वो इमाम कायनात का निजाम चला जो खुद सलाखों की कैद में। मोमिन को गुस्सा इतना आया उसने मुनकिर को कलाई से पकड़ लिया, घसीटता हुआ उस जिंदान के सामने ले आया जहां इमाम कैद थी। उसने उस मुनकिर को लाके कर बोला इसका जुर्म बताओ। इमाम ने कहा जिसे बताना पड़े वो इमाम नहीं होता। आपकी मर्जी है, आपने जैसे मैं अपने हिस्से की बात कर चुका। जिसे बताना पड़े वो इमाम नहीं होता। इमाम ने उस मुनकिर की तरफ देखा, तू कहता है वो इमाम जो सुलाखों की कैद में है वो कायनात का निजाम कैसे चला सकता है? इमाम ने कहा ये बता तेरे वजूद पे कौन सा उज़ू हुकूमत करता है? बात तो हो गई खत्म, अल्लाह जाने बजना खामोश क्यों। इतनी सी बात भी समझानी पड़े लाहौर को। वो कौन सा उज़ू है जो तेरे वजूद पे हुक्मरानी करता है? उसे कहा मौला दिल। मौला ने कहा फिर सोच ले। उसे कहा मौला सोच लिया दिल। इमाम ने कहा वो दिल तेरे वजूद पे हुकूमत करता है जो पसलियों की कैद में है। बात मुश्किल तो नहीं है जी माशाल्लाह। वो दिल जो खुद पसलियों की कैद में है। इमाम ने कहा जरा जाके सोचना जरूर, दिल पसलियों की कैद में रह के तेरे वजूद पे हुकूमत कर सकता है। इमाम सुलाखों की कैद में रह के कायनात भी चला सकता है। ये सज्जाद वो है जो खुद दुश्मन की कैद में था बज़ाहिर, लेकिन कायनात इसके कब्जे में थी। शाम के मुज़ाफ़ात में काफिला जा रहा था, इमाम का फजाइल है, फजाइल ही अभी पढ़ रहा हूँ। काफिला जा रहा था करबला से कूफा, कूफे से शाम। अभी शाम में दाखिल नहीं हुए, बाहर थे मुज़ाफ़ात में, कतार में लोग शामी वो एक दूसरे से कह रहे थे मुझे यजीद ज़्यादा इनाम मिलेगा, मैंने ये लूटा। दूसरा कहता नहीं मुझे ज़्यादा मिलेगा। एक शामी था वो करबला नहीं गया था, शिकारी था। उसे कहा कि मुझे भी इनाम चाहिए। उसने एक हिरन का बच्चा शिकार किया, शिकार करके कंधे पे डाल के वो भी उस कतार में शामिल हो। उसे कहा जहां वो सारे इनाम लेंगे मैं ये बच्चा यजीद को तोहफे में देके इनाम ले लूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि उस हिरन का बच्चा वो जो उसने पकड़ा उसकी माँ पीछे पीछे आ रही थी। लाखों में हिरन ने इमाम पहचान लिया। जानवर ने इमाम पहचान लिया। पीछे वाले जो बैठे हो आपका सच्चा इमाम नहीं है तो हाथ बुलंद करके इंसान पहचाने ना पहचाने, जानवर ने पहचाने, दरिंदे पहचानते हैं, हैवान पहचानते हैं, चरिंदे पहचानते हैं। उसने मिन मना के इमाम से पूछा, इमाम समझ वो जो शिकारी आगे आगे चल रहा था, इमाम ने पीछे से उसे उसके नाम से आवाज दी। वो रुका। अब जागना है यहाँ पे आपने, थोड़ी सी मुझे तवज्जो चाहिए, आखिरी बंदे। इमाम ने उसे उसके नाम से बुलाया, वो रुक गया। इमाम ने कहा पलट पलट, वक्त अच्छे थे पलट गया।
बहुत अच्छे थे, पलट गए। इमाम ने कहा इसे क्यों पकड़ा? उसे कहा देखते नहीं ये सारे इनाम लेंगे, मेरे पास तो है कुछ नहीं देने, मैंने ये बच्चा शिकार किया है, ये मैं यजीद को दूंगा, वो मुझे इनाम देगा। मौला ने कहा वो जो तुझे इनाम देगा मैं तुझे उससे ज्यादा दूंगा, इसे छोड़ दे। हाय हाय वाह उसने लम्हे का इंतजार किए बगैर शाह जी उसने वो बच्चा उतारा, उतार के छोड़ दिया। बच्चा भाग के माँ के पास गया, दोनों ने इमाम का शुक्रिया अदा किया, जंगल में निकल गए। वो इमाम के करीब आया, वो इमाम तो नहीं जानता वो शिकार जिसने इमाम के कहने पे हिरन का बच्चा छोड़ा। वो इमाम के सामने आके कहता कैदी मैं इनाम के लालच में बच्चा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मुझे पता है जिसके हाथ बंधे हो, जो तोक में हो, इस तरह कहती हो, उससे इनाम मिलना बईद, उससे इनाम मिलना मुमकिन नहीं। कहा फिर छोड़ा क्यों? उसने कहा तू करीम ही इतना है, हाय वाह वाह मुझसे इनकार ही नहीं वाह हुआ, वाह मैंने बच्चे को छोड़ दिया। मौला ने कहा नहीं तुमने छोड़ा है तो मैं तुझे इनाम भी देता हूँ। कहा कहती मुझे इनाम क्या देगा? मौला ने कहा अपनी दस्तार उतार, अल मुक़य्यद लादाए वल मुक़य्यद कद, यही समझाना चाहता। मौला ने कहा अपनी दस्तार उतार, उसने दस्तार उतार। अब अरब की दस्तार आपको पता बड़ी होती, मौला ने कहा इसका कपड़ा खोल के जमीन पे बिछा, उसे कपड़ा खोला जमीन पे बिछा दिया। सैयद सज्जाद ने कहा ये इर्द गिर्द जितने पत्थर पड़े ये सारे लाके इस चादर में रखे, उससे जितने पत्थर हो सके उठाए, उठा के उसने रखे। इमाम ने कहा इसकी कठड़ी बांध, जाग के सुना, उसने कठड़ी बांधी। मौला ने कहा हाथ खुले होते तो ज्यादा रहे। हाय 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 इमाम उस कठड़ी पे पैर रख के गुजर गए। आपकी खामोशियों को सलाम। इमाम उस कठड़ी पे पैर रख के गुजर गए। अब वो शिकारी वो देखता रह गया, उसने कहा ये मेरे साथ हुआ क्या? इसके कहने पे मैंने बच्चा भी छोड़ दिया, मेरी चादर बिछवा के पत्थर इकट्ठे करके ऊपर पैर रख के चला गया। अब चला गया है तो पीछे से आवाज भी नहीं दे सकता। उसे सोचा कि अभी बच्चा दूर नहीं गया हो, फिर कोई और शिकार कर लेता, लेकिन जाने से पहले चादर खाली करो। जैसे ही खाली करने का इरादा करके उसने गठरी खोली, देख के हैरान रह गया, रखे पत्थर थे, जब चादर खोली तो अंदर हीरे थे। कीमती हीरे, हैरान रह गया। उसे कहा फिर ये वाकई करीम है, देखने में ही करीम नहीं लगता, इसके काम भी करीमों वाले। वो मनोवजनी उसने हीरे उठाए, कंधे पे लादे, घर चला गया। बीवी को अंदर बुलाया, बिस्तर पे उसने यूं चादर बिछाई, हीरे थे, आंखें खिला हो रही, आंखें चुभा रही। बीवी ने पूछा ये कहाँ से मिला, कैसे मिला? अल्लाह करे ये खामोशी तवज्जो, ये कहाँ से मिला, कैसे मिला? उसने वाकया बताया। उसने कहा ये एक हीरा ले जो सबसे छोटा है, बाजार में ले जा, ले जाके किसी जोहरी को दिखा, पता तो चले ये है क्या और इसकी कीमत क्या है। शाह जी खुदा की कसम, दारैन से बड़े लफ्ज हैं जो कहने लगा, सबसे छोटा हीरा उठा वो सराफा बाजार में गया, दमिश्क शाम जाके एक नामवर जोहरी के सामने उसने हीरा रखा। जैसे ही जोहरी ने हीरा देखा वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा तुझे ये कहाँ से मिला? वो शिकारी कहते हैं जहां से भी मिला इसे छोड़, ये बता इसकी कीमत क्या है? उसने कहा ये जो तू हीरा लेके आया है, मैं क्या पूरा दमिश्क अपना खजाना इकट्ठा कर दे, इस हीरे की कीमत नहीं बनती। कोई इसे खरीदना चाहे तो खरीद ही नहीं सकता। अच्छा कहा एक सूरत है, 3 दिन इंतजार कर, शायद यजीद इसे खरीद ले। वो वापस चला गया। 3 दिन के बाद वो फिर उसी जोहरी के पास आया। अब जागना नतीजा आने वाला है। वो उस जोहरी को लेके यजीद के दरबार में, वहां कतार लगी हुई थी इनाम लेने वालों। जैसे ही दरबार में दाखिल हुआ, एक कोने में उसे इमाम नजर आया। इमाम को दूर से ही देख के उसने पेशानी जमीन पे रखी। अब जागना खुदा के वास्ते, वो जोहरी हीरा लेके यजीद के सामने आया। आगे कहता है यजीद अपने सारे खजाने देके अगर तू ये हीरा खरीद ले तुझे फायदा है। उसने कहा ये है किसका? का इस जवान का, इस शिकारी का। जब अल्लाह जाग रहा है लफ्ज़ उसके लिए कहने वाला, इस शिकारी का।
یزید نے اس شکاری سے پوچھا یہ ہیرا تجھے کہاں سے ملا؟ فضائل کی منزل ہے، فضائل میں رہ کے مجھے جملے کی قیمت چاہیے، جو بندہ جاگ رہا ہے اس کے لیے لفظ ہے۔ یہ ہیرا تجھے کہاں سے ملا؟ سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یزید مجھے اس کریم کی جوتی کے نیچے سے ملا، اس کی نالین کے نیچے سے ملا۔ یزید بے غیرت تب گیا۔ وہ جو انعام لے رہے تھے وہ سوچ رہے تھے ہم نے حسین مارا، ہمیں تھوڑا سا انعام، یہ سجاد کی جوتی کا صدقہ لے آئے۔ یزید کی پوری دولت تل گئی۔ یزید نے کہا اس سے ہیرا بھی چھین لو اور اس جوان کی گردن کاٹ۔ ہیرا چھن گیا، تلوار چلی گردن کٹ۔ توجہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ گردن کٹ گئی۔ 3 دن گزرے، آل رسول زندان میں آ۔ ایک عورت اپنے بچوں کو لے کے امام کے سامنے ہے۔ اس نے امام کو سلام کیا، کہا مولا میرے بچے آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امام نے ان بچوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے فضائل ہے، جب نتیجہ دوں گا تو پھر مسائل پڑھوں گا۔ بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا اپنی معرفت دی تو یتیمی کے بدلے۔ مولا نے کہا وہ کیسے؟ کہا مولا ہم اس شکاری کے بچے جسے تو نے ہیرے عطا کیے، ہمارا باپ قتل ہو گیا تیرے سامنے۔ امام نے کہا پھر کیا ہوا؟ چاہتے کیا ہو؟ کہا مولا ایسا خزانہ بھی چاہیے جو باپ کے بغیر ہمیں جینا پڑے۔ امام نے کہا تم کسی مجبور کے سامنے نہیں، مامور کے سامنے آؤ۔ امام اٹھے، اب سامنے سوراخیں تھی، دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی۔ امام سوراخوں کے بیچ سے گزر گئے۔ مولا کدھر؟ کہا چلو تمہارے باپ کی قبر پہ، اسے زندہ کرتے۔ دفنایا گھر والوں نے تھا، امام آگے آگے، گھر والے پیچھے پیچھے۔ پتہ نہیں یار آپ کی توجہ کہاں؟ امام آگے آگے، گھر والے پیچھے پیچھے۔ اس کی قبر پہ پہنچے، امام نے کہا کون بسم اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ بس کہنے کی دیر تھی، وہ قبر سے باہر نکل کے اس نے امام کو سلام کیا۔ مولا نے ان بچوں سے کہا لو تمہارا باپ میں نے زندہ کر دیا، اب تو خوش ہو، میں جا رہا ہوں۔ امام نے کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ جو شکاری دوبارہ زندہ ہوا وہ امام کے قدموں میں گرا۔ اس نے کہا مولا مجھے زندہ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا یزید پھر مار دے۔ جاگنا خدا کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، المقید الاعداء والمقید القدر والقضاء، جسے زمانہ قیدی سمجھتا ہے وہ کس اختیار کا مالک تھا؟ کہ مولا یزید دوبارہ قتل کر دے گا۔ امام نے کہا اب نہیں ہوگا۔ کہا مولا وہ کیسے؟ امام نے کہا آنکھیں بند کر۔ شاید اس جملے پہ مجھے دعا چاہیے، داد سے آگے کا لفظ ہے، دعا کا جملہ ہے جو پڑھنے لگا۔ امام نے کہا آنکھیں بند کر، تو بھی بند کر، تیرا اہل و عیال بھی بند کرے۔ اس نے بھی آنکھیں بند کی، بیوی نے بھی بند کی، بچوں نے۔ لمحے کے بعد امام نے کہا آنکھیں کھولو۔ اب جو آنکھیں کھولی تو دیکھا کیا؟ وہ سارے وہ محل کے سامنے کھڑے۔ بولا یہ کیا؟ امام نے کہا وہ جو خزانہ تجھے دیا تھا اس محل کے اندر، یہ محل تیرا ہے، آج کے بعد تو یہاں رہے گا۔ اسے ارد گرد دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، علاقہ پہچانا نہیں گیا، اور لوگ بھی پہچانے نہ گئے، اور شکل کے لوگ۔ وہ کہتا مولا کیا کہنے تیرے، جاگنا خدا کے واسطے، کیا کہنے تیرے؟ تو نے لمحے میں ملک بدل دیا۔ امام نے کہا تجھے میرے اختیار کا پتہ ہی نہیں، میں نے ملک نہیں، میں نے تیرے لیے جہان بدل دیا۔ جہان ہی بدل دیا، جہان ہی بدل دیا۔ جس جہان میں تجھے میں لے آیا ہوں، یہاں کوئی یزید کو نہیں جانتا۔ متلسم الصوت وزاجر الملک الموت، تلسمی آواز والے پہ سلام، ملک الموت کو جھڑکنے والے پہ سلام۔ پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، مجھے تھوڑی سی آپ کی بیداریاں چاہیے، کوشش کرنا ذرا یہ جملے جا کے سنیں۔ ملک الموت کو جھڑکنے والے پہ سلام۔ کب جھڑکا امام نے؟ کیسے جھڑکا؟ الساجد الدائی علی المصلی والآمر النہائی علی العرش المعلی، اس پر سلام جو مصلی پہ بیٹھ کے سجدے کرتا ہے، عرش پہ بیٹھ کے کائنات چلاتا ہے۔ بس یہی جملہ زیادہ
واقعہ بڑا مشہور ہے، لمحے کے لیے سن لو اور نتیجہ لے لو۔ ایک بلخی تھا، بلخ کا رہنے والا۔ اس دور میں میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے ایمان چھپاتے تھے۔ اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا اپنی زوجہ سے۔ ہر سال کے بعد وہ امام سے ملنے آتا تھا، میرے چوتھے امام سے۔ بیوی کو یہ کہہ کے آتا تھا میں مدینے میں اپنے کسی دوست سے ملنے جاتا ہوں، اور ہر سال تحفے لے کے آتا۔ ایک دفعہ وہ آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا تیرا کیسا دوست، تو تحفے لے کے جاتا ہے وہ لے لیتا ہے، وہ تجھے جواب میں تحفہ کوئی نہیں دیتا۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنی بیوی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نے کیا کیا، تجھے پتہ ہی نہیں میرا دوست وہ ہے جو تو نے یہاں کہا ہے اس نے مدینے سن لیا۔ خیر وہ گیا، اب جو آیا تو امام مدینے کے سرحد پہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ امام اس کو لے کے چلے، گھر آئے، مختصر کر رہا ہوں۔ امام نے دسترخوان لگا، کھانا کھایا، اس نے آفتابہ اٹھایا امام کے ہاتھ دھلانے کے لیے۔ جیسے اس نے امام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، پانی امام کے ہاتھوں پہ لگ کے زمین پہ گر رہا تھا۔ امام نے اپنے اس نوکر سے کہا، بلخ کے رہنے والے بلخی سے کہا یہ زمین پہ کیا گر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی ہے۔ امام نے کہا ذرا دیکھ۔ اب جو اس نے دیکھا تو وہ پانی نہیں تھا، موتی تھی۔ کبھی ہاتھ پہ پانی لگ کے زمرد بنتا ہے، کبھی موتی بنتا ہے، وہ ہیرے جواہرات بن کے گر رہی۔ امام نے کہا اسے اکٹھا کر، اس نے اکٹھا کیا، اسے چادر میں باندھ، چادر میں باندھے، کہا یہ جب جائے نا تو اپنی بیوی سے کہنا اس دفعہ تیرے دوست نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا۔ اس نے اٹھایا، گھر چلا گیا، مختصر کر رہا ہوں۔ اب جو بیوی کو پتہ چلا کہ یہ سید سجاد کو ملنے جاتا ہے، اس نے کہا قصور تیرا اپنا ہے، تو نے مجھے بتایا نہیں تیرے دوست کا نام کیا ہے، تو نے مجھے بتایا ہوتا میں کبھی ایسا لفظ نہ کہتا۔ اب ایسا کر، جلدی کر، مجھے امام کے پاس لے کے چل، میں خود امام سے معافی مانگتا۔ وہ لے کے بیوی کو لے کے واپس مدینے کی طرف آئے۔ مدینے سے بھی فاصلے پہ تھا کہ ایک طوفان چلا، اس کا گدھا بھی مر گیا، اس کی بیوی بھی مر گئی، دونوں کو دفنا کے اکیلا امام کے پاس آئے۔ دروازے پہ دستک دی، امام نے دروازہ کھولا، امام کو سلام کیا، کہا تنہا کیوں آیا ہے، وہاں سے تو دو چلے تھے۔ کہا تجھے بھی بتانے کی ضرورت ہے، ایک فلاں جگہ پہ مر گئی، میری بیوی رستے میں مر گئی۔ امام نے کہا جا ذرا دیکھ شاید زندہ ہو۔ جب کہا نا شاید زندہ ہو، اس نے کہا مولا میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اندر سے ایک مومن بولا، اس نے کہا جا جا کے دیکھ اس کا شاید بھی یقیناً ہوتا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ شاید تو یقیناً، وہ واپس پلٹا بھاگا، جیسے پہنچا تو اس نے دیکھا جہاں اس نے بیوی دفنائی تھی بیوی زندہ بیٹھی ہے، گدھا بھی زندہ ہے۔ اس نے بیوی کو ساتھ لیا، گدھے کو ساتھ لیا۔ اب جو امام کے پاس آیا، جاگنا، راستے میں اپنی بیوی سے پوچھا، کہا تو مر گئی تھی، زندہ کیسے ہو؟ کہا ملک الموت مجھے میری روح نکال کے آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ کہا پھر کیا ہو؟ کہا اچانک ایک جوان رستے میں آ گیا، اس نے ملک الموت کو جھڑکا، جھڑک کے کہا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا میری زیارت کو آ رہی ہے؟ میری زیارت کو آ رہی ہے، میری زیارت سے پہلے لے کے جا، چل واپس لے کے جا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ واپس آ گیا، اس نے مجھے زندہ کر دیا، وہ واپس چلا۔ یہ بات کرتے کرتے جیسے ہی وہ امام کے دروازے پہ پہنچا، دستک سے پہلے امام نے دروازہ کھولا، ایک ہاتھ نیچے رہ گیا، میں نے پھر سنائی آپ کو کچھ نہیں۔ جیسے امام نے دروازہ کھولا، وہ دور سے دیکھ کے کہتی اپنے شوہر کو، مجھے قسم ہے خدا کی یہی ہے جو ملک الموت کو جھڑک رہا تھا۔ جھڑک رہا تھا۔ اب جو بندے اندر تھے انہوں نے کہا مولا یہ کیا، تو نے ملک الموت کو جھڑکا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا مولا ہمارے سامنے تو تم مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا کہ پروردگار اسے زندہ کر دے۔ شاہ جی خدا کی قسم بات ہے جو ضائع ہو گئی، ہمارے سامنے تو مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا پروردگار اسے زندہ کر دے، اور وہ کہتی ہے کہ تو نے ملک الموت کو جھڑک کے
بہن کفن کے بغیر دفن ہوتا ہے۔ سلامت تیرا سفر میرے لیے یہ 10 محرم سے بڑا دن۔ آج اس یتیمہ کی شہادت جس نے 4 قدم پہ باپ کو ذبح ہوتے دیکھا۔ چند لمحے میں اس معصومہ کا مصائب پڑھ کے شہادت سید پڑھیں گے، میرے بعد تفصیل پڑھیں گے۔ شہادت کا میں نے ایک جملہ بھی نہیں پڑھا۔ جسے یتیمی کی پہلی رات 80 تماچے لگے ہوں اسے سکینہ ہے۔ کوشش کرنا، رونا بس میں نہیں ہوتا، ہائے بس میں ہوتی ہے۔ ہائے ضرور ہونا چاہیے، بڑی مظلوم ہے یہ۔ 4 قدم پہ باپ کو ذبح ہوتا دیکھتی۔ شاید باپ کے سامنے کوئی بیٹی کو مارے باپ مر جاتا ہے، بیٹی کے سامنے کوئی باپ کو مارے بیٹی مر جاتی ہے۔ 10 محرم کو شمر کتے نے یہ دونوں کام اکٹھے کیے، کبھی حسین کے سامنے سکینہ کو مارتا ہے، کبھی سکینہ کے سامنے حسین کو مارتا ہے۔ عزادارو، یہ تمہیں پتا ہے کہ سکینہ کو تماچے آل رسول پر یہ کوئی ظلم کی نئی ابتدا نہیں تھی۔ میں بہت بڑا مسائل پڑھنے لگا ہوں، آپ نے ہائے ضرور کرنی۔ یہ سکینہ پہ جو تماچے لگے یہ مسلمانوں نے کوئی ظلم کی ابتدا نہیں کی۔ اس سے بہت پہلے ایک بطول کو مسلمان گھر میں داخل ہو کے بھی تماچے مارتے ہیں، لیکن تماچے اسے بھی مارے گئے، تماچے اسے بھی مارے گئے۔ شاہ جی لفظ سخت ہے، مجھے معاف کیجیے گا۔ ایک شام کا شامی روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا سکینہ کو اتنی زور سے تماچا لگتا درختوں سے پرندے اڑ جاتے، اللہ جانے کیسے برداشت کرتے۔ اسکلان ایک وادی ہے، اس کے باہر جب قافلہ پہنچا بڑی تیز دھوپ تھی، مقتل سے سنا رہا، بڑی تیز دھوپ، سپاہیوں کی زبانیں باہر آئی، اونٹوں گھوڑوں کی زبانیں باہر آئی۔ شمر بے غیرت اس نے گھوڑا دوڑایا، عمر ابن سعد کے پاس آئے، اسے کہا یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں درخت ہے، لشکر کی زبانیں باہر آ چکی ہیں، کیوں نہ یہاں قافلہ روکے، سپاہیوں کو سائے میں آرام کروا۔ اسے کہا حکم دو، قافلہ روک دو۔ اس نے حکم دیا، جو رونے آیا ہے لفظ سمجھ کے ضرور کھائی کرے۔ اس نے حکم دیا، سپاہی بھی سائے میں بیٹھ گئے، جانور بھی سائے میں آ گئے۔ جو اب بھی دھوپ میں کھڑی تھی وہ علی کی بیٹی ہے، جو اب بھی دھوپ میں بیٹھا تھا وہ سید سجاد۔ بی بی نے سجاد کی طرف دیکھا، دیکھ کہا سجاد ہمارے قاتل سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی سایہ نہیں۔ مولا سجاد رو کے کہتے پوچھی اماں کیا کروں؟ کہا تو امام ہے، ہمارے لیے سائے کا اہتمام ہے۔ آج بھی دنیا زیارت کے لیے جاتی ہے، وہ درخت آج بھی موجود ہے، ایک سوکھا ہوا درخت جس کے صرف تنا تھا، شاخیں کٹی ہوئی۔ امام اس کے قریب گئے، امام کے ہاتھ بھی بندھے تھے، امام نے پیشانی اس درخت سے لگائی، لگا کے کہا دنیا جانتی ہو نہ جانتی ہو تو جانتا ہے میں امام ہوں۔ درخت سے آواز ہے امام کیا حکم ہے میرے؟ کہا جہاں جہاں میری پٹھیاں کھڑی ان پہ سایہ ہے۔ لمحے سے پہلے درخت سبز ہو گیا، شاخیں آگے بڑھی، بیویوں پہ سایہ۔ ادھر شمر کتے نے دیکھا کہ بیویاں سائے میں بیٹھی، یہ بغیرت عمر ابن سعد کے پاس آئے، اسے کہا تو نے اجازت دی ہے سائے میں بیٹھنے؟ کہا نہیں میں نے نہیں دی، اپنی مرضی سے بیٹھی، جا جا کے ان کو سائے سے اٹھا۔ یہ ہاتھ بندے ہوئے دل دکھے مجھے معاف کرنا، جب کہا نا سائے سے اٹھا، یہ بغیرت بیویوں کے پاس نہیں آیا، اس نے ایک قلم پکڑی، سجاد کی پشت پہ ایک داستان لکھنے لگا۔ اتنا مارا سجاد، مار مار کے کہتا تھا کہ اپنی پٹھیوں کو درخت کا سایہ چھوڑا، دھوپ میں سجاد تازیانے کھاتا رہا، پٹھیوں سے بھی رو کے یہی کہتا
جرم کیا ہے؟ تیرے جانور تھک گئے، تیرے جانوروں کی زبانیں باہر آ گئی، میری پٹھیاں تھوڑی دیر سائے میں بیٹھ جائیں، جرم کیا ہے؟ اتنا مارا، طرف کی علی کی بیٹی اٹھے، علی کی بیٹی ایک ایک بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی بی بی ہو سایہ چھوڑ دو، میرا سجاد بن جائے اور ہمارا رہا کوئی اجرکم اللہ۔ بیویاں پھر دھوپ میں آ گئی، یہی اچانک سکینہ غش کھا گئی، اب جن کے پاس پانی بھی نہ ہو، وہ غش والی بچی کو جگائیں کیسے؟ اللہ جانے کیسے سکینہ کو ہوش ہے۔ جب ہوش ہے تو پٹھی سے کہتی ہے سکینہ، پٹھی اماں مجھے پیاس بڑی لگی، پیاس کا نام آیا، بی بی سجاد کے پاس ہے، کہا سجاد سکینہ پیاسی بڑی ہے۔ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں پٹھی اماں جس کے پاس پانی ہے اسے شمر کہتے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے بھیا اگر تو اجازت دے میں شمر سے پانی مانگوں، اللہ جانے کتنی پیاسی تھی، شمر سے مانگنے کو تیار تھا۔ مولا سجاد نے کہا اگر پلاتا ہے تو مانگ لے۔ عزاداروں بی بی چلی، لفظ مقتل کے ہیں اپنی طرف سے پڑھنے کا عادی نہیں، بی بی چلے تمہیں رلانے کے لیے اپنی طرف سے نہیں پڑھوں گا، جو مقتل میں ہے وہی پڑھوں گا۔ بی بی چلی شمر کے پیچھے، شمر کر کیا رہا، مشکیزہ اٹھا کے سپاہیوں کو پانی پلا، سکینہ پیچھے پیچھے، جب سپاہیوں کو پانی پلا دیا پھر جانوروں کو پلانے لگا، سکینہ پھر پیچھے پیچھے۔ ایک دفعہ سکینہ کو مڑ کے دیکھ کے کہتا تجھے پانی پینا؟ سکینہ نے کہا ہاں۔ کہتا تھوڑی دیر صبر کر، پہلے میں جانوروں کو پلا دوں، صاحب میں پڑھ گیا تجھے سمجھ لیا۔ صبر کسے کرے؟ حسین کی بیٹی، پہلے جانوروں کو پلا دوں۔ جب جانوروں کو پلا دیا تب سکینہ کے سامنے آیا، آگے کہتا سکینہ تجھے پانی پینا؟ بی بی کہتی ہاں۔ ہائے ضرور کرنا، رونا بس میں نہیں ہے، ہائے بس میں ہے۔ سکینہ کے سامنے بے غیرت نے نئی مشق تناب کھولی، کھول کے سکینہ کے سامنے پانی زمین پہ گرایا، جیسے ہی زمین پہ گرایا سکینہ پورے قد سے زمین پہ گری۔ سکینہ نے گیلی ریت پہ رخسار رکھے، کربلا کی طرف دیکھ کے کہتی ہے چاچا غازی اور تو کربلا میں رہ گیا، چاچا غازی ہم پیاسے رل گئے، اجرکم اللہ۔ ابن منظر مدائنی، یہ تیرے چوتھے امام کے پاس مدینہ، اس نے امام سے ایک سوال کیا، اس نے کہا مولا اپنی بہن کے لیے کوئی حسرت؟ اس کے کہنے کی دیر تھی، امام اٹھے، امام نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، امام دونوں ہاتھوں سے منہ پہ ماتم کر دیا۔ ابن منظر ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا میں نے تو سوال ہی کیا ہے۔ مولا نے کہا تجھے نہیں نہ پتا تیرے سوال نے میرے ساتھ کیا گیا، میرا جگر چھیلا گیا۔ کہا مولا پھر بتا تو صحیح کوئی اپنی بہن کے متعلق حسرت؟ امام نے روک کہا ابن منظر مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، محشر تک اسی بات کا رونا ہے، حسرت ہی ایک ہے، مجھ سے سکینہ نے جو مانگا دینا ایک بھی چیز نہ سکا۔ مولا وہ کیا؟ کہا جب بھی سکینہ نے پانی مانگا پانی تھا نہیں میرے پاس۔ ابن منظر تجھے ایک منظر سناؤں، اب جو امام نے منظر سنایا وہی میں سنا رہا ہوں۔ امام نے کہا ایک چوک میں شمر کتے نے میری پشت پہ اتنے تازیانے مارے، مار مار کے تھک گئے، کافی دیر تک جب مارتا رہا میری 4 سال کی بہن قریب آئی، آگے کہتی ہے کتے میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کب سے تو میرے بھائی کو مار رہا ہے؟ مولا یہ کہہ کے اور زیادہ رونے لگے۔ ابن منظر کہتا مولا سکینہ کی سفارش میں اس نے آپ کو چھوڑ دیا؟ امام نے اونچی آواز میں رو کے کہا کاش مجھے نہ چھوڑا ہوتا۔ کہا مولا پھر ہوا کیا؟ ماتم کرنے سننے پہ مولا پھر ہوا کیا؟ امام نے رو کے کہا اس نے مجھے چھوڑ دیا، میری بہن کو پکڑ لیا، مجھے چھوڑ دیا، میری بہن کو پکڑ لیا، اس کتے نے میری بہن کو مارنا شروع کیا، سجاد کے 20 دیوار سے ٹکراتا، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا، حسین کے کٹے سر کو دیکھ کے کہتا او بابا میرے بندے ہاتھ ہیں، بابا ناراض نہ ہونا، میں سکینہ چھڑا نہیں سکتا۔ امام نے رو کے کہا بازار میں ایک ہی کتے کی آواز آ رہی تھی، تازیانے مار مار کے کہتا تھا اب بتائے گی سجاد کو، اب بتائے گی سجاد کو۔ اجرکم اللہ، زندان میں مر گئی، آخری لفظ میری نوکری تمام، کڑیوں والے ہاتھوں نے
رسیوں والا جنازہ شہادت سید پڑھیں گے. میں اس جملے پہ تمام کرنے والا ہوں. کڑیوں والے ہاتھوں میں رسیوں والا جنازہ. اللہ جانے سجاد نے کیسے قبر بنائی ہے معصومہ کی. لیکن جب قبر میں اتارنے لگا ایک ہی وقت میں قبر میں 3 جگہ سے دو ہاتھ بلند, 2 ہاتھ پیروں کی طرف سے نکلے, 2 قبر کے درمیان سے, 2 سر کی طرف سے. سجاد نے سب سے پہلے اس سے پوچھا جو 2 ہاتھ پیروں کی طرف سے نکلے تھے. امام نے کہا تو کون ہے جو میری بہن کو لینے آیا ہے؟ آواز آئی سجاد میں اکبر. اکبر کا نام آیا, سجاد تڑپ گیا. مولا نے کہا اکبر تو کیوں لینے آیا ہے؟ ماتم کا جملہ ہے. اکبر تو کیوں لینے آیا ہے؟ اکبر کی آواز آئی بھیا سجاد میں سکینہ سے معافی مانگنے آیا ہوں اور میری جاگیر میں تماچے کھاتی ہے. اجرکم اللہ. جو درمیان سے ہاتھ لیا امام نے پوچھا تو کون ہے جو میری بہن کو لینے آیا ہے؟ آواز آئی سجاد میں تیرا چاچا غازی آیا ہے. غازی کا نام آیا. اتنا سجاد نہیں تڑپا جتنا ہاتھوں پہ سکینہ تڑپی. آواز آئی اور چاچا غازی ہاتھ نہیں خود قبر سے باہر آ نکل. دیکھ میرے بال سکینہ گزر گئی. دیکھ میرے بال سوال ہو گئے. چاچا غازی جو تو نے عید کو پہنائے تھے اس طرح اتارے میرے کان پھٹ گئے. اجرکم اللہ. جو سر کی طرف سے 2 ہاتھ نکلے سجاد کو پوچھنا ہی نہیں پڑا کہ یہ ہاتھ کس کے ہیں. دل دکھے گا مجھے معاف کر دینا. سجاد نے ہاتھ دیکھ کے پہچان لیا یہ ہاتھ کس کے ہیں. سید دعا کرنا یہ ہاتھ کس کے ہیں. سجاد نے ہاتھ دیکھ کے پہچان لیا. کیوں؟ کیونکہ ان ہاتھوں میں ایک ہاتھ کی ایک انگلی کا جس انگلی میں انگوٹھی ہوتی وہ انگلی ساتھ نہیں تھی. بس اسی جملے پہ میری نوکری تمام ہے. سجاد نے سکینہ کا جنازہ حسین کے ہاتھوں میں رکھا. رکھ کے کہا بابا سیوان سے پکڑنا تجھ سے زیادہ زخمی ہے. اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین.